گا. مال سے ایک کمال کی بات یاد آ گئی. ابو جہل پیارے نبی کا دشمن, ابو لہب بھی پیارے نبی کا دشمن. ابو جہل نے اسلام اس لیے قبول نہیں کیا تھا, جب اس سے پوچھا گیا کیا یہ جھوٹے ہیں, اس نے کہا سچے ہیں. تو پوچھنے والے عثمان بن مظعون ہیں. انہوں نے کہا پھر ابو جہل قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا اس لیے قبول نہیں کرتا, یہ قریش ہے. انہوں نے کہا کہ حاجیوں کو کھانا ہم کھلائیں گے, ہم نے کہا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حاجیوں کو پانی ہم پلائیں گے, ہم نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ حرم کی خدمت پوری صفائی کی ہم پوری کریں گے, تو ہم نے کہا کہ یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اب وہ کہہ رہے کہ نبوت بھی ہم قریش میں رہیں گی, کہتے یہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا جھگڑا یہ تھا کہ نبوت میرے خاندان میں نہیں ان کے خاندان میں, اس لیے میں قبول نہیں کر رہا. اس کی وجہ صرف اتنی تھی. اچھا ابو لہب تو باقاعدہ اسی خاندان کا تھا کہ نبوت میرے خاندان میں, پھر بھی قبول کیوں نہیں کیا؟ تو پتہ یہ لگا شاید ابو جہل بھی اپنی بات میں سچا نہیں تھا اور ابو لہب بھی اپنی بات میں سچا نہیں تھا. تو جھگڑا کس چیز کا تھا؟ قبول کیوں نہیں کیا؟ تو ابو جہل کو اٹھا کے رکھو ایک طرف, ابو لہب نے قبول کیوں نہیں کیا, پہلا پتھر کیوں مارا, اور صرف مار کر بس نہیں کیا, 10 سال تک پیارے نبی کو پریشان کرتا رہا. اس کی وجہ اہل علم حضرات نے یہ بیان کی کہ کعبۃ اللہ کے اوپر جب باہر سے حاجیوں کے قافلے آتے, وہ چڑھاوے چڑھاتے, ہدیے تحفے تقسیم کرتے, وہ پورا مال بٹور کر کے ابو لہب کے کھاتے میں گھر میں آ جاتا تھا, کیونکہ متولی صاحب کے بیٹے تھے یہ, تو ان کے پاس آتا تھا. اگر میرے بھتیجے کی بات چل گئی کہ معبود صرف ایک اکیلا ہے, تو 360 جو بت رکھے ہوئے اس پر چڑھاوا نہیں چڑھے گا, مال میرے کھاتے میں نہیں آئے گا. تو اس کو پورا دھوکہ لگا تھا مال سے, کہ اگر میرے بھتیجے کی بات چل گئی اور صحیح نکل گئی کہ معبود صرف ایک ہے, 360 ہٹانا پڑے گا, چادر چڑھانا چھوڑنا پڑے گا, اور پیسہ اور مال بٹورنا وہ ختم ہو جائے گا. کیونکہ مکے کے لوگوں کو پیٹ بھرنے کے لیے ملک شام جانا پڑتا تھا تجارت کرنے کے لیے. تو قرآن نے اس لیے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب, جو اس نے الٹی سیدھی محنتیں کر کے کمایا وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا, اور جو مال اس طرح سے اس نے جمع کر کے رکھا وہ بھی اس کے کام نہیں آئے گا. تو مال کے چکر میں پیارے نبی کو اس نے ایکسیپٹ نہیں کیا, جبکہ سگا بھتیجا تھا. اللہ پاک سے مال مانگو مگر عافیت والا مانگو, مانگیں گے عافیت والا.